الحمدللہ اعظم والصلاة والسلام علی رسولہ الاکرم وعلی آلہ واصحابہ حداة الامم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ آپ کی مرکزی مسجد میں پہلے بھی کئی بار حاضری ہوئی، لیکن بڑوں کا حکم ہوا، جیسے مولانا حسین احمد صاحب قاسمی، آپ کے امام صاحب مفتی فاروق صاحب، مقصود بھائی وغیرہ، کہ آپ ہی بات کر لیجئے، تو میں تو صرف نسبتاً، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ایک نسبت ایسی جگہ سے دی ہے، وقف دارالعلوم دیوبند سے، اسی کی نسبت پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی جرأت پیش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ایک عجیب نظام ہے۔ اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور اس میں یہ بھی حکم فرما دیا کہ جو میں نے کائنات بنائی ہیں، جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، حق ناحق کو کیا ہے، اگر کوئی میری اور میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت پیدا کی ہے، اور جو میرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر اور یا میری باتوں پر نہیں چلے گا تو اس کے لیے جہنم پیدا کی گئی ہے۔ آج یہ جتنے بھی مدارس، یہ جماعتیں، یہ مراکز جو قائم کیے گئے ہیں، اور واسطہ بلا واسطہ جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی جود و سخاوت ہی سے چل رہے ہیں۔ بھائی ہم گھر بیٹھے ہوئے اگر یہ سوچنے لگیں کہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے، شیطان ہمارے اوپر ایسا مسلط کر دیا ہے کہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ آج انسان دل میں آتی ہے، ہر انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے، 24 گھنٹے میں ضرور ایک مرتبہ بات آتی ہے کہ ہاں واقعی مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے دین کا کام کرنا چاہیے، مجھے مدارس میں بھی رہنا چاہیے، مجھے مرکز میں بھی جانا چاہیے۔ ہر صحیح کام کی خواہش انسان کے دل میں آتی ہے، لیکن ہمارے اوپر شیطان ایسا مسلط ہے کہ وہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ ہاں تجھے کرنا چاہیے اس کام کو،
کیا کہتا ہے کہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن پھر اندر سوئی جو مارتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ آج نہیں کل، کہ کل سے شروع کریں گے، آج نہیں تو کل۔ اب وہ کل کے اوپر ٹال دیتا ہے۔ اب کل پھر وہ انسان سوچتا ہے تو چلو یار آج تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو کل سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کل 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 ہی میں رہ جاتا ہے انسان، شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ کل ہی کل میں رہ جاتا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے کہ مجھے اللہ لینا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھنا ہے تو فوراً پڑھ لے گا، تو شیطان دور بدور بھاگ جائے گا۔ پھر وہ رکے گا نہیں کہ یہ ہمارے قبضے سے باہر ہو چکا ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے جو تلاوت کی ہے اس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، طلب العلم، علم کے لیے پیدا کیا، نہ کہ کمائی کے لیے۔ انسان کسی بھی عمر میں پہنچ جائے اور کسی بھی وقت وہ کچھ بھی کرتا رہے، لیکن علم کا اگر طلبگار ہوگا، علم کی طلب اگر رکھے گا، وہ کسی بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور عمر کے ساتھ ساتھ مدارس کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی کہ مدرسے میں ہی جا کے علم سیکھیں۔ آپ لوگ جماعت میں آتے ہیں اور یہ جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی تو علم ہی سیکھا جاتا ہے، وہ بھی تو طالب علم ہی ہوتے ہیں، طالب علم بن کر جاتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم کی طلب میں رہے، اور جب انشاءاللہ علم کی طلب میں رہے گا تو فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہمارے یہاں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ دل میں یہ خیال رکھے کہ میں طالب علم ہوں اور علم سیکھتا رہوں۔ ایک حرف بھی اگر سیکھے گا انسان اور ایک حرف سیکھ کر اس پر بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات دیں گے۔ اللہ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ لیکن جب ہم سوچیں ہی نہیں اور علم کی طلب کریں ہی نہیں تو ہمارے پاس علم کیسے آئے گا؟ کسی طریقے سے بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزیں ایسی دی ہیں کہ انسان ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، انسان ہر چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، دو امتحان بڑے سخت اور بڑے سخت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مال اور ایک اولاد۔ مال یہ بھی اتنا ہی سخت امتحان ہے، جس نے مال پایا اور مال کا صحیح حق ادا کیا اور صحیح کام میں اس کو لیا تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے اولاد، اولاد یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی خاطر آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور رات دن بھاگا دوڑی ادھر ادھر بھاگا دوڑی کرتے ہیں، حتیٰ کہ باہر ملکوں میں بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر۔
اور یہی اولاد اتنی ہی بڑی ہماری دشمن بھی ہے۔ مرنے کے بعد 2-4 دن توبہ تلہ ہائے اللہ کی اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مال کا مسئلہ ہے۔ مال جب آ جاتا ہے تو اگر ہم اس کا صحیح حق ادا نہیں کریں گے اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس کا صدقہ نہیں دیں گے، تو یہ مال اتنی ہی بڑی دولت بھی ہے اور اتنی بڑی دشمن بھی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر، کرنل عمر، جنرل عمر، جن کے بارے میں آج عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ پہ شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں ایک عمر پیدا کیا ہے، اگر کہیں دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو انسانیت کا بیج دنیا میں سے ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین میرا ایک بیٹا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا ادب نہیں کرتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزہ نہیں رکھتا، طرح طرح کی شکایتیں آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ان کا مقدمہ درج کر لو۔ مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حکم ہوتا ہے کہ جس وقت تمہارا بچہ دربار میں آ جائے اس وقت آپ کو بھی حاضر ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہوا، بھیج دیے کہ جاؤ فلاں بچے کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، اس کو پکڑ کر لے کر آیا۔ بچہ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہو کر ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ کہ جی میرے باپ ہیں۔ تو کیوں نہیں ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں؟ سننے کی بات ہے بیٹا، کیوں ماں باپ کا ادب نہیں کرتے؟ کیوں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے؟ بچہ خاموش رہا۔ خاموش رہنے کے بعد امیر المؤمنین نے پھر فرمایا کہ بیٹا بولو کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین گستاخی معاف ہو، کیا ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر ہوتے ہیں یا اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین ذرا 2-4 حقوق مجھے گنوا دیجئے، بتا دیجئے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک باپ جب باپ بننے کی خواہش کرے، ایک باپ جب باپ بننے کی خواہش کرے تو کسی نیک عورت سے شادی کرے۔ کیا فرمایا؟ نیک عورت سے شادی کرے۔
مالدار عورت سے نہیں بتایا، مالداری کی طرف رغبت نہیں دلائی، بلکہ یہ فرمایا کہ جب ایک باپ بننے کی خواہش کرے تو کسی نیک عورت سے شادی کرے، اور جب اس کے بطن سے بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور جب وہ بولنا سیکھ جائے تو اس کو اچھا بول سکھائے، اور جب چلنا سیکھ جائے تو اس کو اچھا راستہ دکھائے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، بچہ خوشی میں جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین بس میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غور سے دیکھتے ہیں اور کہ بیٹا کیا کام بن گیا تمہارا، کیا بات ہوئی؟ کہ امیر المؤمنین یہ بیٹھے میرے والد، یہ بیٹھے میرے باپ، جب انہوں نے باپ بننے کی خواہش کی تو ایک فاحشہ عورت سے شادی کی، اس کے بطن سے میں پیدا ہوا اور میرا نام جون رکھا، جو پاخانے کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ کبھی آج تک مجھے اچھا بول نہیں سکھایا، کبھی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اولاد کی غلطی نکالتے ہو، غلطی خود کر رہے ہو۔ یہی حال کل قیامت کے دن اگر ہمارے سامنے ہو گیا، یہی اولاد جس کی خاطر ہم رات اور دن بھاگے پھر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور دور دراز کمانے کے لیے جا رہے ہیں اولاد کی خاطر، یہی اولاد اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر یہ کہہ دے گی کہ اے اللہ یہ میرے والد ہیں، کبھی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا، کبھی مجھے اچھی بات نہیں بتائی، کبھی مجھے مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، کبھی انگلی پکڑ کر کسی استاد کے پاس لے کر نہیں گئے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بتلائیے، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو یہی دشمن بن گئی ہماری اولاد۔ کیوں بنی؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے اور اولاد بھی دی ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو گے دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت کا کھانا اگر دیا ہے تو پہلے ہم اپنے گھروں کو ٹٹول لیں، اور اس کے بعد پڑوسیوں کو ٹٹولیں، پھر محلے کو دیکھیں۔ فرمایا کہ جب اس طریقے سے آپ ایک وقت کا کھانا کھاؤ گے، اپنے گھروں کو دیکھو گے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، اور ہمارے محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہمارے بستی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کھاؤ گے اور اس مال کا حق ادا کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اس کی تربیت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، اس کو علم دین سکھانا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ انہیں عالم ہی بناؤ، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن اتنا علم بچے کے پاس ہونا چاہیے، اتنا علم بچے کے پاس ہونا چاہیے تاکہ حرام و حلال کی تہذیب ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ایک باپ خاموشی سے اٹھتا ہے اور نماز میں چل دیتا ہے، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ارے اس کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اولاد کو سختی کے ساتھ اٹھاؤ اور اپنے ساتھ نماز میں لے کر جاؤ۔ اولاد کے ساتھ یہ محبت نہیں، دشمنی ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک بات ہمیں کہا کرتے تھے، بڑے سخت مزاج ہیں، اب تو بڑھاپا آ گیا، بہت کمزور ہو گئے، لیکن جوانی میں سخت مزاج تھے۔ وہ پٹائی کرنے کے بعد پھر کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو ایک بات سنو، جس استاد کو جس بچے سے محبت ہوگی، جس استاد کو جس بچے سے محبت ہوگی اس کے اوپر وہ زیادہ سختی کریں گے، اور جس سے محبت نہیں ہوگی اس کو ڈھیل چھوڑ دیں گے۔ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا وہ جانے۔ اور جس بچے سے محبت ہوگی اس کو چلنے پر بھی ٹوکیں گے کہ کس طرح چل رہا ہے، اس کو بیٹھنے پر بھی ٹوکیں گے کس طرح بیٹھ رہا ہے، اس کو کھانے میں بھی ٹوکیں گے کس طرح کھا رہا ہے، اس کو ہر چیز میں ٹوکیں گے اور اس کے اوپر سختی کریں گے۔ تو آج ہم بالکل ان باتوں سے بے خبر ہیں۔ اولاد کے اوپر جب بولنا سیکھ جائے ہمیں آہستہ آہستہ اس کے اوپر سختی بھی کرنی چاہیے۔ کن باتوں پر؟ دین کی باتوں، نماز کے لیے، کہ دیکھ بیٹا اگر نماز پڑھے گا تو میرا میں تیرا، اور نماز نہیں پڑھے گا نہ تو میرا ہے نہ میں تیرا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، دیندار بنائے۔ اب آخر میں اپنی چھوٹی سی ایک درخواست رکھتا ہوں۔ درمیان میں 2-3 سالوں سے تو آنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں ہر سال ایشیا کا عظیم مرکز وقف دارالعلوم دیوبند سے حاضر ہوا کرتا ہوں۔ وقف دارالعلوم دیوبند میں اس سال جدید داخلے، نئے داخلے تو نہیں ہوئے، لیکن قدیم طلباء کو سب کو بلا لیا گیا ہے، جن کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ وہ طلباء جس میں تقریباً 1200 طلباء دورہ حدیث میں ہیں، عالم بن کر نکلتے ہیں، اور یہ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس کے قلعے جتنے بھی ہیں وہ سب آپ حضرات کی جود و سخاوت ہی سے چلتے ہیں۔ ابھی پرسوں فون آیا تھا میرے پاس حضرت ناظم صاحب کا کہ بھائی تقریباً 2000 طلباء کو لحاف تقسیم کر چکے ہیں، اور ابھی 1000 لحاف اور تقسیم کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ وقف دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ
ایک مسجد زیر تعمیر تھی جس کا الحمدللہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پچھلا جمعہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے نماز جمعہ۔ نماز تو پہلے سے ہی ہو رہی تھی، ماشاءاللہ 10,000 نمازیوں کے لیے مسجد تیار ہوئی ہے، کیونکہ تقریباً 4,000-4,500 طلبہ تو وہاں موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی مہمانوں کے آمد و رفت اور کوئی پروگرام اس طریقے سے ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے اتنی بڑی مسجد کی ازحد ضرورت تھی۔ وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت تعاون بھی کیا تھا اس میں، اور وہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے، جزاک اللہ، کہ اپنے مرکزی ادارے کے لیے اپنے صدقات، زکوٰۃ، امداد، یہ جیسا بھی جس کسی کا موقع ہو، زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ جو بانی دارالعلوم ہیں، جنہوں نے دارالعلوم کو قائم کیا تھا، ان کے 8 الہامی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ دارالعلوم کو کسی ایک کے پیسے سے نہ چلایا جائے، بلکہ عام چندہ، کسی کا 1 روپیہ، کسی کا 2 روپیہ، کسی کا 10 روپیے، اسی نہج پر الحمدللہ آج تک کام چل رہا ہے، کسی ایک کے پیسے سے۔ بلکہ اسی مسجد کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا، حاجی یعقوب قریشی تھے میرٹھ کے، وہ حضرت کے بہت خادم بھی تھے اور حضرت کے خاص مریدین میں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت پوری مسجد میں بنوائے دیتا ہوں اپنے پیسے سے۔ تو حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت قاری طیب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، اس میں عوام کا پیسہ لگے گا، سب کا پیسہ لگے گا، کسی ایک کے پیسے سے یہ مسجد تیار نہیں ہوگی۔ الحمدللہ وہ عوام کا پیسہ لگا، آپ کے 1-1 2-2 روپیہ، 10-10 روپیہ، جو بھی جسے مقدر میں ہوا، اس کا سب کا پیسہ وہاں لگا، اللہ نے کامیابی دے دی۔ تو اسی طریقے سے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے مرکزی ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تقریباً 26 کروڑ روپے کا سالانہ خرچہ ہے۔ یہ سب اخراجات من جانب اللہ آپ حضرات کی جود و سخاوت سے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے کہی ہیں، اللہ تعالی ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنائے، دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔